وہ اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اس کی نفی موجود ہے اور بڑے سادہ الفاظ میں موجود۔ حیرانگی اس بات پر ہے کہ اس کے باوجود لوگ یہ صفت حضور کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خزانے ہیں اور میں مختار کل ہوں اور میں حج روا ہوں، میں مشکل کشا ہوں، لہٰذا میرے پیچھے چلو۔ حضور کی ساری زندگی دعوت کو پڑھ لو۔ آپ نے یہ تو فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری اتباع کرو۔ یہ کبھی نہیں فرمایا کہ میں اس کا شریک ہوں یا اس کی صفات میرے پاس یا مختار کل یا مجھے عالم الغیب یا حاجت روا یا مشکل کشا بنا دیا گیا ہے، لہذا میرے پیچھے چلو۔ کبھی نہیں دعویٰ۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے۔ ولا اعلم الغیب، اب بتائیں اس سے سادہ الفاظ اور کیا ہو سکتے ہیں؟ لا اعلم الغیب، میں نہیں جانتا غیب۔ قرآن پاک نے صاف کہہ، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مان، بلکہ اس آیت کے جواب میں یہ کہا گیا اور لکھا گیا اور بیان ہوا کہ حضور نے عاجزی کے طور پہ کہا ہے کہ میں نہیں کہتا میرے پاس خزانے ہیں، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، وگرنہ سب کچھ جانتے بھی ہیں اور سب کچھ جو ہے وہ کر بھی سکتے۔ یہ تو عاجزی کے طور پر حضور نے کہا ہے، میں نہیں کہتا، یعنی میں کہتا نہیں ہوں صحیح۔ یہ کیسی تہمت اور کیسے تفسیر ہے اور کیسی تعویل ہے جو آج تک دنیا میں کسی انسان اور کسی مسلمان اور کسی امام اور کسی عالم کو نہیں سوچی جو آج یہ جات۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں شان بیان کی وہاں بتا دیا، شان بیان کر کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ میں یہ فخرن نہیں کہتا، اللہ نے یہ شان مجھے دی، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں لیکن میں اس پہ فخر نہیں، میں عاقب ہوں میں اس پہ فخر نہیں، میں ماہی ہوں میں اس پر فخر نہیں کر، میرے ہاتھ میں قیامت والے دن جھنڈا حمد کا ہوگا لیکن میں اس پر فخر نہیں کر۔ رسول اپنی شان بیان کرتے جا رہے، اپنی صفات بیان کرتے جا رہے، ساتھ فرما رہے ہیں کہ میں اس پہ فخر نہیں کرتا، یہ سب کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ شان بخشی ہے۔ اگر یہ شان بخشی ہوتی تو یہ تو شان اس سے بھی بڑی، مجھے عالم الغیب بنا دیا گیا میں اس پہ فخر نہیں کرتا، مجھے مختار کل بنا دیا گیا میں اس پہ فخر نہیں کرتا، مجھے سارے خزانوں کی چابیاں دی گئی میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ حضور فرما سکتے تھے، لیکن جب نہیں فرمایا تو پھر اس کی تعویل کیسے ہو سکتی؟ فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اور میں نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں یا میں غیب کو جانتا ہوں۔ دوسری مقام پہ قرآن پاک کے اندر ہی اس عقیدے کی اتنی وضاحت اور صراحت کہ شاید ان آیات کے بعد کسی بھی عقل سلیم والے جس کے اندر کوئی عقل ہو، شعور ہو یا دین کی اہمیت یا عقیدے کی اہمیت کو وہ جانتا پہچانتا ہو، وہ اس کا انکار کرے یا اس عقیدہ پھر بھی رکھے۔ قرآن پاک نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں۔ کافر سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں۔ یسألونک عن الساعۃ، سوال کیا کرتے ہیں؟ ایان مرساہا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ قیامت کب واقع ہوگی، کب آئے گی، کب ظاہر ہوگی، کب وہ قائم ہوگی۔ تو آپ ان کو جواب میں ارشاد فرمائیں کیا؟ قل انما علمھا عند ربی، آپ بتا دیجئے، فرما دیجئے کہ جو مجھ سے پوچھتے ہو اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ انما علمھا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، جو تم مجھ سے پوچھتے ہو اس کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف انما حصر کے طور پر آئے، صرف اسی کے پاس ہے، یعنی میرے رب کے پاس ہے اس کا علم، میرے پاس۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، وہ اس کو اپنے وقت پر ظاہر کرے گا، اور وہ کب ظاہر کرے گا اس کا علم بھی الا ھو، اسی کے پاس۔ جب اس کا وقت ہوگا تو وہ اس کو ظاہر کر دے۔ ثقلت فی السماوات والارض، بس اتنا بتا دیجئے کہ وہ زمین اور آسمان پر سب سے بڑا حادثہ ہوگا جب قیامت قائم ہوگی، تو سب سے اہم واقعہ اور بڑا بھاری اور بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، فرمایا وہ اچانک آئی، اچانک قائم ہوگی، آ جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، اچانک وہ قائم ہوگی، جب وہ چاہے گا، جب اس کا حکم ہوگا، جب اس کا امر ہوگا، وہ اچانک قائم ہوگی۔ ذرا اس جملے پہ، اس آیت کے اس آنے والے جملے پہ ذرا غور کر۔ یسألونک،
کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں۔ پھر غور کریں، وہ آپ سے تو ایسے پوچھتے ہیں جیسے کہ آپ اس کے بارے میں حفی، کسی بات کو چمٹ کے یا پیچھے پڑ کے یا اصرار کر کے کسی سے حاصل کرنا۔ حفی، وہ تو ایسے ہے جیسے ان کا ذہن یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیچھے نعوذ باللہ پڑ کے آپ نے اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، اور آپ نے کہ کب زہر ہوگی، کب قیامت آئے گی، آپ سے تو وہ ایسے پوچھ رہے ہیں۔ بتا دیجئے قل انما علمها عند اللہ، ایک ہی آیت میں یہ دوسرا انداز۔ قل، فرما دیجئے، انما علمها عند اللہ، اس کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگوں کی ہے جو اس حقیقت کو، جو اس عقیدے کو، جو اس منہج پر نہیں ہے اور وہ نہیں جان۔ آگے اسی آیت سے اگلی آیت جو جڑی ہوئی ہے وہ پہلی آیت کی اور وضاحت کر، قل، فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی جملے سے پہلے کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، فرما دیجئے میں تو قیامت کے بارے میں جاننا، کسی اور چیز کے بارے میں جاننا، کسی اور کی مشکل کشائی کرنا، کسی اور کی حاجت روائی کرنا، یہ تو دور کی بات ہے۔ میں تو اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر اپنے جان کو بھی اتنا ہی نفع نقصان دے سکتا ہوں جتنا میرا رب چاہے، جتنا وہ چاہے۔ اس سے اس بات سے اور اس جملے سے اور اس آیت کے حصے سے جو آگے آ رہا ہے وہ اس سے بھی ہر جملہ پہلے کی وضاحت کرتا جا رہا ہے۔ فرمایا محبوب فرمائیے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ بتائیے اس سے اور واضح جملہ اور واضح آیت اپنے من میں بالکل جو ہمارا دعویٰ ہے کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، پہلے کیا فرمایا؟ لا عالم الغیب، میں محمد غیب نہیں جان۔ قیامت کب آئے گی؟ اس کے پاس علم ہے، میرے رب کے پاس۔ وہ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ نے اللہ سے یہ علم کو لیا ہوا ہے، بتا دیجئے اس کا علم اسی کے پاس ہے، میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ اور آگے فرمائیے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، میں اپنے لیے بھلائیاں اکٹھیاں کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ آتی۔ اگر میں جانتا ہوتا، فرض کیا میں جانتا ہوتا تو پھر میں بھلائیاں اکٹھیاں کرتا نا، مجھے تکلیف نہ آتی۔ اب ہم کاروبار کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، اگر پتہ ہو کہ اس میں نقصان ہوگا، سفر کرتے ہیں پتہ ہے اس میں حادثہ ہوگا، اگر یہ ساری چیزیں پتہ ہو تو بندہ بچ سکتا ہے۔ بندہ اس سفر سے، اس کاروبار سے، اس فیصلے سے، پتہ ہو کہ یہ رشتہ کر رہے ہیں، یہ نبھے گا نہیں، طلاق دینا پڑے گی یا طلاق لینا پڑے گی، بندہ فیصلہ نہیں کرتا۔ تو فرمایا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، یہ سارا کچھ بندہ کیوں کر بیٹھتا ہے کہ اس کو مستقبل کا پتہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر میں محمد مصطفیٰ غیب جانتا ہوتا تو میں بھلائیاں اکٹھیاں کر لیتا اور مجھے تکلیف نہ آتی، اور کہاں کہاں تکلیف آئی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھ لیں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے طیف کیوں گئے حضور؟ اسی بنیاد پر نا کہ یہاں ذرا ماحول سخت ہے، وہاں جاؤں گا تو اہل طیف میرے ادب کریں گے، احترام کریں گے، کرام کریں گے، اور اس علاقے میں پلا ہوں، بڑا ہوں تو کچھ نہ کچھ خیال رکھیں گے، اور وہاں نرمی ہو۔ تو بتائیں پھر مکہ سے وہاں سختی ہوئی یا نرمی ہوئی؟ سختی۔ احد کے میدان کو پڑی، وما مسنی السوء کی تفصیل توضیح احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہاں کہاں تکلیف پہنچی ہے اس کو پڑھی کہ آپ کا دندان مبارک کا حصہ شہید ہو، حملہ ہو رہا ہے، تیر آ رہا ہے، زخم لگ رہے، وما مسنی السوء، میں غیب جانتا ہوتا تو نہ پہنچتی مجھے تکلیف۔ یہ کہاں ہے؟ قرآن پاک، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے تکلیفیں نہ آتی۔ بتائیں مجھے تکلیفیں اگر آئی ہے تو پھر مانو کہ میں غیب دان نہیں ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں ہر جگہ دیکھنے اور سننے اور جاننے والا نہیں ہوں، یہ میری شان نہیں ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا ہوتا میں بھلائیاں اکٹھیاں کرتا اور میرے لیے کبھی تکلیف نہ آتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، صرف میری شان یہ ہے کہ مجھے اللہ نے نذیر بنایا ہے اور اللہ نے مجھے بشیر بنایا ہے، میں ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغامات پہنچانے والا ہوں۔
وہ خبریں جو اللہ دیتا ہے وہ بتلانے والا ہوں، میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں نذیر ہوں، میں بشیر ہوں۔ یہاں آسان تھا نہ کہنا کہ میں عالم الغیب ہوں، اس کی نفی کر رہے ہیں، نذیر اور بشیر کے اثبات کر رہے ہیں۔ ان انا الا نذیر و بشیر، مجھے اللہ نے نذیر بنایا ہے، بشیر بنایا ہے، یہ میری شان ہے۔ عالم الغیب ہونا یہ میری شان نہیں ہے۔